بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحابہ کرام پہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ کی بیک میں فرق ہے؟ بیک میں فرق ہے، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، صحت کے ساتھ بس اچانک ہی چلتا کچھ نہ کچھ ہو پھرتا جاتا رکھے۔ ہاں جی، چلیں ہلکے پھلکے تڑکے تو ہے۔ زندگی کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی کسی آزمائش سے بچائے۔ آمین، صحت کا صدقہ ہوتا ہے، بالکل۔ بیماری بھی، لیکن بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اچھا، یہ پرندوں کی آوازیں کتنی خوبصورت لگ ہاں رہی ہیں۔ جی، پرندے آج تو صبح میری تھوڑی سی لیٹ آنکھ کھلی تو برڈ سے ہی کھلی، ہوں لیٹ بھی پھر بھی مطلب فجر سے تو پہلے ہی کھلی، ماشاء تہجد اللہ۔ پہ نہیں کھلی آج ایک ادھر سے تو چہکتی پہکتی آواز ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اچھا مختلف ساؤنڈز ہیں ساری، خوشی کے ساتھ چہک پہک رہی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے۔ تو بالکل جناب ایسا ہی ہے۔ کیا عرض کریں گے؟ آج میں عرض یہ کروں گا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، ہاں تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، پتہ ہی ہے بلکہ، ہوں کہ ابھی ہم نے سولر لگوایا تھا 4 مہینے پہلے، ہوں تو ایک جاننے والے سے کہا تھا ہوں اور اس نے پہلے تو بڑی ہمیں اپنی تعریفیں سنائی، پھر ہوں پارٹنرشپ کر لی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اب پہلے ہم نے کم لگوائی تھیں پلیٹس، تعریف تھی، بڑی گرینڈ ہاں جی، قسم کی ٹیم ہے، ایسے ہاں آئے جی، گی تو آپ اس کے دیکھتے بعد رہ ٹیم جائیں بھی گے۔ کوئی نہیں آئی اور وہ بھی کوئی نہیں، ہاں خیر وہ جیسے تیسے کر کے لگ تو گیا تھا۔ تو اس وقت ہم نے یہی کیا تھا کہ 10 کلو واٹ کا پورا وہ سٹرکچر بن جائے، ہوں اور انورٹر بھی 10 کلو واٹ کا، اس کی وائرنگ بھی اس کے حساب سے، تو باقی پھر پلیٹس ہم بعد میں ایڈ کر لیں گے۔ تو ابھی جب اپنے پلیٹس ایڈ کرنی تھیں تو وہ ایک اور سولر والے کو بلایا، اس کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا تھا، پیسے بھی بہت زیادہ تھے، تو ابھی میں نے کافی ساری تو کیلکولیشنز کی نہیں تھیں، تو وہ تو جو سامنے سامنے نظر آ رہی تھی، تو اب جو دیکھا تو وہ سولر والا آیا تو اس نے کہا تو آپ کی تو تاریں ہی نہیں صحیح لگی ہوئی، مطلب گیجز ہی نہیں صحیح لگے ہوئے، نہ اے سی کے نہ ڈی سی کے، تو آپ اس کو تو فٹافٹ چینج کروائیں۔ تو اب وہ 15 دن ہو گئے تھے، اب وہ ٹینشن میں ہی گزر رہے تھے، تو پھر ہمارا ایک کزن ہے، پھوپھی کا بیٹا، وہ آیا ہوا تھا پچھلے ویکینڈ پہ باسط، تو اس نے کہا کہ اس کا جو کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، اب باسط تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہے، تو اس کا آگے چچا کا جو بیٹا ہے نا وہ سولر کا کام کرتا ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو بھجواؤں گا تو وہ آپ کو پراپر پھر اس کا کر دے گا۔ تو خیر کل وہ پھر آئے بھائی صاحب، انہوں نے پھر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ساری ہی تاریں گیج کی نہیں ہیں، پورے پراپر گیج کی نہیں لگی ہوئی، اور پھر پیسے بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، پوری کوائل کے پیسے لیے ہوئے ہیں، جبکہ پوری کوائل ہوتی ہے 90 میٹر کی، ادھر تو 50 فٹ لگی ہوئی ہے، تو 50 فٹ پہ اس نے، اور ریٹ بھی بے تحاشا لگایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب اس سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ سیٹرڈے کو آ کے تو یہ وائرنگ دوبارہ کریں۔ چلیں اللہ تعالیٰ بہتر ہاں جی، کرے۔ تو وہ یہ ہے کہ اب جاننے والے سے بھی کام بندہ کرائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتبار نہ کریں، وہی کیلکولیشنز کریں وہ ہم، اور میں اس کو کہہ یہی رہا تھا کہ ہم سامان خود لے آتے ہیں، آپ ہمیں سامان بتائیں۔ اب وہ اس نے گارڈرز وغیرہ کا بھی دیکھا ہے تو وہ کہہ رہے گیج پراپر نہیں ہے، یہ جو پائپس لگی ہوئی ہیں، جو کراس پائپس لگتی ہیں وہ بھی پراپر گیج نہیں ہے، تو پیسے بہت زیادہ لیے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو ابھی اس دفعہ یہ تھا کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ایسا کیا تھا کہ پیسے کچھ روکے تھے، تو وہ کہتا ہے اس کو بالکل نہیں دینے، بلکہ اس پہ کیس کریں، کنزیومر کورٹ میں جائیں اور اس پہ کیس کریں۔ میں کہ اب کیس کیا کریں، ہم وہ یہ دیکھتے ہوتا ہیں ہے نا کیسوں کہ میں کیا اگلی دفعہ ہوتا ہے۔ کسی کا نقصان کرتے وقت یہ پھر سوچیں، ایسے تو یہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ میں الیکٹریکل انجینئر تھے، میں یہ تھے، میں ایسا تھا، ہاں میں ہم ویسا، ایسے آئیں گے، ہم ہم یونیفارم میں آئیں گے، آئیں گے، ہماری یونیفارم ہوں ٹیم گے، ہے، ہمارے یہ ٹیم ہے ہوگی۔ وہ ہے، یہ بندے بھی بد مزاج سے بندے تھے۔ اور اس کے پھر یہ جو اپنا جو بندہ جاننے والا تھا وہ بھائی صاحب تو آئے ہی نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں وڑے ہی نہیں، وہ تو 2 مہینے میں پھر اس کے پیچھے پڑا رہا، پھر کہیں جا کے آیا تو پھر اس کے بعد بل بھی نہیں دے رہے، وہ اپنا بل بنا کے دے دیا۔ دیکھیں بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہ جو اپنا جاننے والا بندہ تھا نا،
وہ جو کام کروا تھا نا وہ آگے کسی سے وہ کام آگے کروا کسی رہا سے تھا، کروا رہا تھا. اس نے صحیح بات بتائی نہیں بالکل. تھی، وہ خود پھر یہ ان کے کام پاس نہیں لائسنس کرتا. بھی نہیں تھا. وہ جو گرین میٹر کے لیے ہمیں پھر ہوں علیحدہ سے ایک کمپنی سے وہ لینا پڑا. ہوں ہوں تو وہ اب پاکستان میں ہمارے ایسے ہی چلتے ہیں سسٹم. ہوں چلیں، جو کرتا ہے وہ یہ ہاں بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. دنیا میں تھوڑی دیر کا اس کا ہوں فراڈ ہوتا ہے، لیکن آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حلال کو حرام کر کے نہ کھاؤ، بالکل. وہ تو یا اپنے حلال کو اپنے وہ حرام کر کے قسمیں کھا رہے کھاتے ہیں ہوتے جی، نا. ہم یہ ہاں. تو ہم وہ تو ہم ایسے ہوں تو ہم ویسے. ہوں لیکن وہ ہوں مطلب جو اگر ہم کمپنی سے بھی لگواتے اس ہوں سے بھی زیادہ پیسے ہمارے بنے ہیں. ہوں بہرحال اللہ یہ تو بھی، ہے نا، ہاں دیکھیں، یہ بھی زندگی ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہے. آپ کو کر کے پتہ چلتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نیکسٹ ٹائم وہ کسی کے ساتھ ایسے تو وہ فراڈ نہ گانے کئی کریں. دفعہ بہت اچھے بنے ہوتے ہیں. کون سا گانا؟ یہی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، ہاں، غیروں نے آ کے پتہ نہیں کیا کیا. یہ گانا ہے؟ یہ گانا تھا نا. اچھا، میں سمجھی شعر ہے. نہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، غیروں نے آ کے. تو اچھا، وہ ایک مزے کی بات بتاؤں، ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ ہے شعر سے نا. میری ہیلپر آتی ہے، اس کے بھائی کی شادی ہے، وہ مجھے بتا رہی، آپ کو پتہ ہے ان کے خوب شغل میلے چلتے ہیں گاؤں میں، کیا اور چلتے ہیں؟ شغل میلے ہاں، چلتے شغل ہیں. میلے. یس. اور ان کا یہ سسٹم بھی ہوتا ہے، مہندی وغیرہ کچھ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں دوستی آئی ہے. دوست لے کے آتے ہیں جو مہندی، تو اس کو یہ بولتے ہیں دوستی آئی ہے، دوستی لے کے آئے ہیں ہم. پھر وہ یہ ہوتا ہے جس کی شادی جو لے کے آیا ہوتا ہے، پھر اس کی کسی کی ہوتی ہے، یہ وہ اس کو ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں وہی چیزیں، مطلب وہ جیسے ہم فنکشنز نے کہہ ایک لیں. دن سلامی کی بات کی تھی کہ سلامی بھی نوٹ کرنی ہوتی ہے، اینی دیتی سی تو واپسی تو اسی اینی دینی ہے. ہاں، تو یہ اس طرح مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو خوب ان کے شوگر ملے اب کافی دن سے چلے ہوتے. اچھا، اس نے مجھے کہا کہ نا اب 2 دن کے بعد نا شیر آنے ہیں، شیر. اچھا، میں نے اس سے پوچھا نہیں، میں نے کہا شیر کا کیا کام ہے شادی کے فنکشن میں؟ کا اچھا چلو ان کے شغل ہوتے ہیں، وہ شیر آئیں گے تو انہوں نے کرتب شرتب کرنے ہیں. کل پھر اس کا بچہ تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آج آپ گئے نہیں؟ کہتا آج نہیں میں گیا، تو میں کل گیا تھا، آج نہیں، کل جاؤں گا. میں کل کیا؟ کہتا کل شیر آنے ہیں. پھر میں نے سے کہا شیر آنے ہیں تو شیر کون لے کے آئے گا؟ وہ کہاں سے شیر لے کے آتے ہیں؟ کہتا نہیں، وہ لے کے نہیں آتے، وہ شیر ہے. میں کون سے شیر؟ کسی کہتے ہیں وہ مائک والے شیر ہوتے ہیں. میں نے ہاتھ مارا سر پہ، میں کہا اللہ، شیر پڑھنے والے. میں کہا میں جنگل کا شیر سمجھ رہی ہوں. تو وہ کہہ رہا، اس نے بھی مجھے سمجھایا اور کتنی اچھی گانے طرح والے آئیں گے. کہ اس کا سمجھانے کا انداز ہی مائک والے شیر. اور میرا بعد میں نا خود ہی اپنے اوپر ہنس کے برا حال کہ میں اس دن سوچوں شادی پہ واہ شیر لے کے آئیں گے، شیر کے گھر تب. تو وہ یہ شیر مطلب شغل میلہ والا کمال ہے. پھر بینڈ آئے گا. بینڈ، ہاں وہ بینڈ ہوتا ہے. پھر دوسرے الفاظ میں نا وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. یہ بھی ہے. ہاں، میں تو ایک بات یہ کہتی ہوں کہ آپ فنکشنز کر رہے ہیں نا، تو آپ اس طرح کریں، اپنی لمٹ میں رہ میں کے وہی کریں. عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ہوں ہوں لمٹ میں رہ کے. کوئی بھی ہو تو اپنی لمٹ میں رہ کے کریں، جتنی آپ کی گنجائش ہے آپ اتنا اس کو کریں. دوسرے کے دیکھا دیکھی نہیں کریں کہ اس نے یہ کیا تو میں نے بھی اتنا ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے میانہ روی کی. تو باس چلیں ٹھیک ہے، آج ہم نے سولر کا دکھ ذرا اپنا بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ گڑبڑ کرنے والے کو ہدایت دے، اور اب یہ جو آگے کام کریں گے اللہ ان کو ہمارے ساتھ ان کا اچھا ایکسپیرینس رہے. ٹھیک ہے، ہوا کتنی مزے کی چل رہی ہے نا. ہوا بہت اچھی چل رہی ہے. صبح کی ہوا کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس وقت بیٹھ جاؤ تو بس دل کرتا ہے آپ آرام سے بیٹھ ہی جاؤ، لیکن آگے کاموں کی لسٹ ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے اٹھو. مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے. جی، اقبال نے کہا تھا لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر گاہی. ہاں بالکل. تو جو صبح کا اٹھنا، صبح کی سیر، ہوں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. اچھا، آپ کو میں بتاؤں، رات کو دیر سے بھی سوؤں کچھ وہی ہے صبح جلدی اٹھنے کی. تھوڑا سا لیٹ 10-15 منٹ کا حساب لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن صبح یہ نہیں کبھی بھی ہوا میری زندگی میں، کبھی بھی نہیں کہ میں 9 بجے اٹھی ہوں، نماز پڑھ کے سو جاؤں اور میں 9 بجے اٹھوں.
یا 8 بھائی بجے یہ اٹھوں. ایکچولی تو بچپن کی تربیتیں ہیں نا، تو وہ ہمیں ہے ہی کبھی نہیں. تربیت ایسی ملی نہیں کہ بندہ ہوں لیٹ سوئے. ہوں فجر کے بعد سونا بھی وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہوں اور کام آپ کے جلدی جو ختم ہو جاتے ہیں نا، آپ ریلیکس ہو جاتے ہو سارے بالکل کام. تو میرے بھی نماز پڑھ کے ہوتا ہے اچھا یہ کام کرنا ہے، واک کر رہے ہوتے ہے یہ جلدی سے یہ کر لو یہ کر لو. آج کل لائٹ چلی جاتی ہے 8:30 بجے، تو اس سے پہلے ہوتا ہے آپ کی لانڈری ہو جائے، جو پچھلے دن کے کپڑے ہیں وہ استری ہو جائیں، سارے کام آپ کے ختم ہو جائیں. بالکل. اللہ تعالیٰ سب کی ہمت سلامت رکھے. تو باس آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ناشتے کی تیاری کیجئے، آفس کی تیاری کیجئے، ہم اپنا کرتے ہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں تھوڑا سا پھولوں کی جھلک دکھا کے. یہ اتنا خوبصورت بنچ کھلا ہوا تھا تو یہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے دھوپ میں ہوتے ہیں تو کلر فیڈ ہو جاتا ہے. یہ دھنیے کے پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اس کے بن رہے ہیں بیج بن رہے ہیں. ہم اس کا بیج سنبھال کے رکھیں گے. یہ سارے پھول ماشاءاللہ. یہ ایک اور بنچ کتنا خوبصورت ہے. یہ فریش کلر ہوتا ہے اور پھر دھوپ سے مرجھا جاتا ہے. سکون ملتا ہے ان کو پودوں کے ساتھ. آپ بھی پودوں سے محبت کیجیے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا حسین ہے. یہ نا پکچر میں تھوڑا سا ریڈ سا لگ رہا ہے لیکن اس میں بلیکش میرون ہے. اور یہ کتنا خوبصورت، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پورا بنچ ہے، کتنا حسین ہے، کمال ہے. ہوا دیکھیں کتنی مزے کی چل رہی ہے، بہت مزے کی ہوا ہے. تو جناب آپ سب اپنی تیاری کیجئے آفس جانے کی. جنہوں نے آفس جانا ہے وہ آفس کی تیاری کریں، جنہوں نے اسکول جانا ہے وہ اسکول کی تیاری کریں. سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ خیر سے لے کے جائے، خیر سے واپس لے کے آئے، کامیابیاں دے سب کو. جو جس کی مشکل ہے اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کرے. ہمارے بزرگوں پہ اللہ رحم کرے، ان کے لیے آسانی کرے. صحت کے ساتھ چلتا پھرتا رکھے. جتنی زندگیاں ہیں اپنا آپ سنبھالنے کے قابل رہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے، ہم بھی کسی محتاجی سے ہمیں بھی بچائے. آنے والا وقت اللہ ہمارا بھی اچھا رکھے. اور ہمارے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو بری نظر سے بچائے، ان کو کامیابیاں دیں، ان کی زندگی میں آسانیاں کرے. دعائیں بانٹیں دوسروں کو، دعائیں سمیٹیں دوسروں کے ساتھ. اپنے دلوں کو بڑا رکھیں، بدگمانیوں سے بچیں اور بدگمانی پھیلانے سے بھی بچیں. اس خوبصورت موسم سے گپ شپ ود آمنہ خان دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے. جاتے جاتے یہ ایک چیز نظر آ رہی ہوگی، یہ میں نے کسی کو کہا ہوا تھا، یہاں پہ ایک بچہ ہے فیضان، اس نے مجھے لا کے دیا ہے. یہ کوے کا گھونسلہ ہے. کوے نے اپنا گھونسلہ پیک ہوا ہے. ابھی کوے نے اتنا مضبوط گھونسلہ اپنا بنایا ہوتا ہے وائرز کے ساتھ. اس کو پتہ نہیں کہاں سے وائرز ملتی ہیں، اس سے اس نے گوند گاند کے اپنا بنایا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ.